گزشتہ زمانے میں نصوح نامی ایک شخص تھا جو دراصل مرد تھا، مگر شکل و صورت اور آواز عورتوں جیسی تھی، یہاں تک کہ لباس بھی انہی جیسا پہنتا تھا۔ شاہی محلات میں بیگموں اور شہزادیوں کو نہلانے، میل نکالنے اور ان کی دیگر پوشیدہ خدمات پر مامور تھا، لیکن اس کے مرد ہونے کا کسی کو شک نہ تھا، جس کی وجہ سے اس سے اس طرح کی خدمات لی جاتی تھی۔ مرد ہونے کی وجہ سے شہزادیوں کی مالش وغیرہ کے وقت ان سے لذت بھی خوب پاتا تھا، مگر دل کا بہت نرم تھا، اور جب جب اس عالم و خبیر اللہ کا خیال دل میں آتا تو ڈرتا بھی بہت تھا۔ بارہا توبہ کی، مگر ظالم نفس اس کی توبہ کو پھر توڑ دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک روز سنا کہ یہاں کوئی ولی کامل بزرگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ بھی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے عارف باللہ، مجھ گناہ گار کے لیے دعا کیجیے گا۔ انہوں نے دعا کر دی۔ اس کے بعد بھی وہ ہر چند کوشش کرتا تھا کہ اس کی توبہ نہ ٹوٹے، مگر پھر ناکام ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایسے وقت جب کہ نصوح محل میں تھا اور سبھی خادمائیں موجود تھی، ایک آواز آئی کہ بیگمات کا ایک بیش قیمت موتی گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کیا جائے۔ ہر ممکن کوشش کی گئی مگر موتی نہ ملا۔ پھر آواز آئی کہ تمام خادمات ننگی ہو جائیں، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھی۔ اس آواز کا سننا تھا کہ نصوح پر لرزہ طاری ہو گیا، حواس باختہ ہو گئے، کیونکہ یہ مرد تھا اور ایک لمبے زمانے سے عورت کے بھیس میں خادمہ بنا ہوا تھا۔ بہت گھبرا گیا کہ آج تو راز کھل ہی جائے گا اور رسوا ہو جاؤں گا، اور بادشاہ غیرت کی وجہ سے اپنی عزت و ناموس کا مجھ سے انتقام لے گا، اور مجھے قتل سے کم سزا نہ ہوگی، کیونکہ میرا جرم نہایت سنگین ہے۔ نصوح تنہائی میں گیا اور خوف و دہشت سے اس کا چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اسی حالت میں سجدے میں گر گیا اور رو رو کر بارگاہ الہی میں فریاد کرنے لگا کہ اے پروردگار، بارہا میں نے راستے کو غلط کیا ہے اور ان گنت بار عہد و پیما توڑے ہیں، بس اے پروردگار، اب تو میرے ساتھ ستاری کا وہ معاملہ کر جو تیری شان بے نیازی کے لائق ہے۔ اگر موتی کی تلاش کی نوبت خادمات سے گزر کر مجھ تک پہنچی، ہائے افسوس، میری جان کو کس قدر سخت اور بلا کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ یا اللہ، اگر تو نے اس بار میرے گناہ پر پردہ ڈال دیا اور میرے جرم کی پردہ پوشی کر لی، تو میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا گناہ ہرگز نہ کروں گا جو تیرے غضب کا سبب ہو۔ میرے کریم، میرے جگر میں سینکڑوں شعلے بھڑک رہے ہیں۔ آپ میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھ لیں کہ میں کس طرح بے کسی، بے قراری اور درد سے فریاد کر رہا ہوں۔ ابھی نصوح یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ یہ آواز آئی، اے نصوح، سب کی تلاشی ہو چکی، اب سامنے آ اور ننگی ہو جا۔ یہ سننا تھا۔ نصوح اس خوف سے کہ ننگے ہونے سے میرا پردہ فاش ہو جائے گا بے ہوش ہو گیا۔ نصوح کی اس بے قراری اور آہ وزاری پر اللہ کی رحمت کچھ ایسی نچھاور ہوئی کہ نصوح کے گناہ معاف فرما کر اس کی توبہ قبول کر لی گئی اور اس کی پردہ پوشی اور ستاری کے انتظام کر دیے گئے۔ چنانچہ ایک دم آواز آئی کہ گم شدہ موتی مل گیا ہے۔ وہ بے ہوش نصوح پھر ہوش میں آ گیا اور اس کی آنکھوں میں سینکڑوں دنوں سے زیادہ چمک دکھائی دے رہی تھی، اس لیے کہ بے ہوشی کے عالم میں نصوح کی روح کو باری تعالیٰ نے تجلیات قرب کا مشاہدہ کرا دیا تھا۔ نصوح کو غمزدہ اور نڈھال پا کر شاہی خاندان کی سارے عورتیں اس سے معافی مانگنے لگی کہ ہم نے تلاشی کے خوف سے تیری جان کو بہت صدمہ پہنچایا ہے۔ نصوح نے ان سے کہا، تمہیں کیا معلوم، یہ تو مجھ پر پروردگار کی مہربانی ہو گئی، ورنہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ تھوڑی دیر گزرنے نہ پائی تھی کہ فوراً اللہ نے ایک ہلکی سی آزمائش ڈال دی کہ بادشاہ کی ایک نوجوان بیٹی نصوح کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں لے گئی اور کہنے لگی، اے نصوح، چلو میرے بدن پر مالش کر دو اور مجھے نہلا دو۔ اتنا سنتے ہی نصوح پلٹا اور بادشاہ کی بیٹی کے حکم کی پرواہ کیے بغیر چل دیا اور بظاہر عذر کر دیا کہ اے شہزادی صاحبہ، اب میرے ہاتھ کی طاقت بیکار ہو چکی ہے اور تمہاری یہ نصوح اب مرتے دم تک بیمار ہو گئی ہے۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ جو شخص بارگاہ الہی میں صدق دل سے گناہ کا اقرار کر کے
ندامت کا اظہار کر دے، اس کی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد عہد کرے، چاہے جان تن سے جدا ہو جائے مگر میں توبہ نہ توڑوں گا، اور شیطان ملعون کی دل فریبیوں میں ہرگز نہ آؤں گا۔ اللہ تعالی ہم جیسے گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کو معاف فرما کر اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے، اور تا حیات حقیقی بندگی کی توفیق عطا فرما دے۔